من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ میرے ایک دوست ہیں جن کا نام حمزہ ہے، ہرخیل گاؤں سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے، اور سوال یہ ہے کہ اہل کتاب کی جو خواتین ہوتی ہیں، جو ان کی عورتیں ہوتی ہیں، تو کیا ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو یہ سوال تو بہت عام ہے اور بہت واضح ہے، اور قرآن پاک کی واضح آیت مبارک سے ثابت ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے ان کو اس قسم میں اس معاملے کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہو، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاں بالکل جو اہل کتاب کی خواتین ہیں ان کے ساتھ آپ کا یعنی مسلمانوں کا نکاح درست ہے۔ اہل کتاب کون ہیں؟ اہل کتاب یہودی ہیں اور اہل کتاب نصارہ ہیں، یعنی عیسائی کرسچن۔ ان دونوں کی جو خواتین ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ واضح طور کے اوپر فرماتا ہے، یہ میرے سامنے قرآن پاک کے اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور کے اوپر فرماتا ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج تمہارے لیے طیبات یعنی پاک چیزیں حلال ہوئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کھانا ان لوگوں کا، کن کا؟ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کتاب عطا کی۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یعنی جو اہل کتاب ہیں وہ ذبح کریں یا کوئی کھانا آپ کو کھلائیں تو آپ کے لیے جائز ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، درست ہے۔ ان کا ذبیحہ بھی، ان کا پکا پکایا کھانا بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات ہے، اور تمہارے لیے ایک اور چیز بھی حلال ہے، کیا؟ مسلمان عورتیں، پاکیزہ پارسا مسلمان عورتیں، یہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ پارسا عورتیں جو اہل کتاب کی وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ یعنی دیکھیں نا، اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی۔ ہم سے پہلے کتاب کس کو ملی؟ عیسائیوں کو، یہودیوں کو۔ تو ہم سے پہلے جن کو کتاب ملی، اللہ تعالیٰ واضح طور کے اوپر فرماتا ہے کہ ان کی وہ عورتیں جو پاکیزہ ہیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ یعنی آپ کو خیال رکھنا چاہیے، یہ ایک اخلاقی قانون ہے، اخلاقی قانون کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پاکیزہ نہیں ہے یعنی گناہ گار نہیں، ان کے ساتھ گناہ گار ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اخلاقی قانون ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے نا کہ پاک لڑکیاں پاک مردوں کے لیے، پاک ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یہ ایک اخلاقی بات ہے۔ یعنی فرض واجب نہیں ہے، یہ بات فرائض دینیہ میں نہیں ہے کہ لازمی ہر صورت اسی طرح ہو کہ گناہ گار کا نکاح گناہ گار کے ساتھ اور پاک کا نکاح پاک کے ساتھ، یہ فرض نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک اخلاقی قانون ضرور ہے کہ ایک شخص وہ گناہ کے اندر پڑتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر گناہ گار لڑکی سے شادی بھی کر لے۔ اس طریقے سے خاتون ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جیسا ہی کوئی مرد تلاش کرے۔ یہ ایک اخلاقی قانون ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی جو قید ہے کس چیز کی؟ پارسائی کی، یہ ایک اخلاقی قانون ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا کے اندر ویسے بھی عام لڑکیوں سے جس وقت ہم شادی کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک جامع ترمذی شریف اور اسی طریقے سے بخاری کتاب النکاح کے اندر موجود ہے کہ لوگ نکاح کرتے ہیں تو جمال کے سبب سے نکاح کرتے ہیں، اسی طریقے سے مال کے سبب سے نکاح کرتے ہیں، خاندان کے سبب سے نکاح کرتے ہیں، لیکن تم دینداری کو مقدم سمجھو۔ یعنی دیندار، تو جس طرح مسلمان لڑکیوں میں آپ انتخاب کریں گے اپنی بیوی کا تو دیندار لڑکی کا انتخاب کریں گے، بالکل اسی طریقے سے یاد رکھیں اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کریں گے تب بھی آپ کا حق بنتا ہے کہ کسی پارسا، جو پارسائی کے اندر جو لڑکی مشہور ہو، تقوی کے اندر جو لڑکی مشہور ہو، اسی طریقے سے پرہیزگاری کے اندر جو لڑکی مشہور ہو، اس کے ساتھ تم کیا کرو؟ نکاح کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا آتیتموہن اجورہن، اس کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے جو مہر ہیں وہ اچھے طریقے سے تم نے ادا کرنے، ان کے جو مہر ہیں وہ اچھے طریقے سے تم نے ادا کرنے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، یعنی تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین، انہیں نکاح کی قید میں آپ لائیں، نکاح کی قید میں لاتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ نہ کہ مستی نکالتے ہوئے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی آشنا بناتے ہوئے، یعنی اس طرح آپ نہ کریں۔ دیکھیں نکاح کے مقاصد کو سامنے رکھیں، دوستیاں نکالنا، اسی طریقے سے اپنی مستیاں نکالنا اور اپنے یہ معاملات کرنا جس طریقے سے وہ عیاش لوگ کرتے ہیں، اس طرح نہیں۔ فرماؤ ان کو نکاح کی قید میں لاؤ، اچھے طریقے سے ان کے مہر ادا کرو،
اچھے طریقے سے ان کے مہر ادا کرو، اور یہ جو اس طرح خفیہ قسم کی جو دوستی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس سے تمہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی دیکھیں نا، نکاح کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو سامنے رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا، نکاح کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا بقا رکھا ہے، تو آپ وہ چیز مد نظر رکھیں کہ نسل انسانی کا بقا ہے اس میں، آپ اپنی حفاظت مد نظر رکھیں کہ میری آنکھ جھک جائے، میرا نفس جھک جائے، میرا نفس عاجز ہو جائے، میرے اندر تقوی پیدا ہو جائے، کل میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے اللہ نیک اولاد عطا کرے، وہ میرے لیے دعا کرے، جس طرح ابن ماجہ شریف کے الفاظ ہیں کہ ایک بندہ اچانک ایک بہت بڑا ڈھیر نیکیوں کا دیکھے گا، کہے گا پاک پروردگار یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی ہیں، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بے استغفار والدک لک، یہ جو تیری اولاد تیرے لیے دعا کرتی رہے، استغفار کرتی رہی، یہ وہ ہے۔ تو دیکھیں یہ مقاصد مد نظر آپ کو رکھنے چاہیے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ٹھیک ہے، کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل